بھروسہ مند بااعتماد اور علماء کرام کی نگرانی کے اندر حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہمارے اس نمبر کے اوپر ضرور رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں اور آفس کی وزٹ کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، صدق اللہ مولانا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو خلیل اللہ کا لقب حاصل ہے، یعنی اللہ نے ان کو اپنا بہت قرب عطا فرمایا تھا، اور اگلے انبیاء میں تمام انبیاء کے وہ باپ بھی تھے۔ جیسے پچھلی جمعہ کو میں نے کہا تھا کہ 10-11 نبیوں کے علاوہ باقی تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہوئے ہیں۔ یہ علامہ ابن کثیر کا بھی بیان ہے، اور صاحب معارف القرآن نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اور یہ بات میں بار بار بتاتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک جس کا مقام بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائشیں بھی بہت کڑی ہوتی ہیں، اور بہت سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ دنیا داروں کو اور کافروں کو نصیب نہیں کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے مقرب بندوں کو ملتا ہے کہ وہ بڑی بڑی بیماریوں میں، آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ہر آزمائش کے اندر اللہ کے نیک بندے کامیاب اترتے ہیں۔ لیکن اگلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگلے انبیاء میں سب سے زیادہ کڑی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بھی ایسا دیا کہ آپ ابو الانبیاء قرار دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے کام لیے، جیسے کہ آگے تفصیل آئے گی۔ بہرحال ان آزمائشوں میں ایک آزمائش آپ کے وطن کو چھوڑنے کی تھی، جس کی تفصیل پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے آ چکی، کہ آپ بالآخر اپنے وطن کے اندر یہ محسوس کر گئے کہ اب یہاں پر کوئی میری بات کو سننے والا نہیں ہے، لہذا آپ نے اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ شام کی طرف سفر کیا۔ علاقہ کوئی دیکھا بھالا تو تھا نہیں تھا، جنگل کے علاقے ہوتے تھے، پگڈنڈیاں بھی نہیں ہوتی تھی، اور آج کی طرح تو سڑکوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، سواریاں بھی ایسی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نام سے نکل گئے، اور آپ نے یہی کہا ان ذاہب الی ربی سیہدین، اللہ میری رہنمائی کرے گا، اور اللہ نے رہنمائی کی بھی۔ آپ مختلف علاقوں سے گزرتے گئے، جہاں جہاں کوئی بستی آتی تھی وہاں کچھ روز رکتے تھے، وہاں پر بھی اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ اسی دوران میں مصر کے اندر بھی پہنچے، جہاں پر آپ کی بیوی کے بارے میں آزمائش کا معاملہ پیش آیا، جو تفصیل سے میں نے سنایا تھا۔ اس لیے کہ حضرت سارہ جو آپ کی بیوی تھی، آپ کی چچا زاد بہن بھی تھی، اور ساتھ ساتھ آپ کی بیوی بھی تھی، اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت حوا کے بعد اس زمانے تک سب سے زیادہ خوبصورتی حضرت سارہ کے اندر تھی۔ وہاں کے گورنر، مصر کے گورنر جو تھا وہ بڑا ظالم و جابر تھا، اس نے حضرت سارہ کے اوپر بدنیتی سے ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر دیا۔ بالآخر وہ حضرت سارہ سے متاثر ہو کر اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ جو تھی اس کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا کہ جاؤ، یہ تمہاری خدمت کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کی قدرت کے کرشمے بھی عجیب ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھو کیا ظالم اور کیا آپ کے اوپر بدنیتی اور کیسا تھا، لیکن جو اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ اپنی بیٹی حوالے کر دی حضرت سارہ کو کہ جاؤ تمہاری خدمت کرے گی۔ حضرت حجہ شہزادی تھی، حضرت لوط تھی، حضرت سارہ تھی، قافلے کے اندر چوتھا فرد شمار ہو گیا، یعنی حضرت حجہ۔ آپ ان کو لے کر وہاں سے گزرتے ہوئے فلسطین کے علاقے میں پہنچے۔ بعض حضرات نے کہا کہ ہیبرون میں پہنچے،
اور بعضوں نے اور شہر نام لیے. بہرحال جو بھی ہو، فلسطین کا پورا علاقہ انبیاء کا جو ہے گزرگاہ ہیں، انبیاء کی جو ہے آماجگاہ بھی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مرقد بھی وہاں پر ہیں. بڑا زرخیز علاقہ ہے، روحانی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی. اکثر و بیشتر انبیاء دفن بھی وہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے بڑا بہار والا علاقہ بنایا تھا. روئے زمین کے اوپر گویا زمین کی ایک جنت تھی، ایسا شام کا علاقہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر قیام فرمایا. اب جو ہے آپ کو حضرت سارہ سے تو کوئی اولاد تھی نہیں. حضرت حاجرہ تو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے اس کے باپ نے دی تھی، اور ابھی جو نکاح ہوا نہیں تھا حضرت ابراہیم کا. چنانچہ جو ہے کون باپ ایسا ہوگا کہ جس کی اولاد جس کو کون مرد ایسا ہوگا جس کو اولاد کی تمنا نہ ہو. ہر آدمی جب شادی کرتا ہے تو اس کو تمنا ہوتی ہے کہ میرے یہاں اولاد پیدا ہو، اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے بندہ. آج کے زمانے میں لوگ تعویذ گندہ والوں کے پاس نہ معلوم کیسوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اولاد کے لیے. حالانکہ اولاد کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہے، بے انتہا دولت دے دیتا ہے، لیکن گھر میں کوئی کھانے والا نہیں ہوتا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جو ہے ایک دارالعلوم کی طرح گھر بھر دیتا ہے اور اس کا کاروبار نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور ویجعل من یشاء عقیما. جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے بانجھ بنا دے. بعض لوگ لڑکیوں کے پیدا ہونے سے ناراض ہوتے ہیں. اب ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ ارے زمین جو ہے، زمین کے اندر جو بیج ڈالا جائے گا وہی اگے گا. بیج ڈالنے والا تو مرد ہوتا ہے، پھر عورت سے ناراض ہونے کی کیا؟ بہت سے لوگ تو مارتے بھی، بہت سے طلاق بھی دے دیتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسی حرکتوں سے. تو یہ تو اللہ کا قسم ہے، اور جسے چاہے بانجھ بنا دے، یہ اللہ کی قدرت ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اولاد نہیں تھی. آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. اور دیکھو اولاد کے لیے دعا ضرور کریں. جائز طریقے سے علاج بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ناجائز طریقے سے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اولاد کے لیے دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ سے نیک صالح اولاد کی دعائیں کریں. یہ دل میں دماغ میں نہ رکھے کہ میں اس کو بڑا تاجر بناؤں گا، بڑا بیپاری بناؤں گا، انجینئر اور ڈاکٹر بناؤں گا. جو بھی بنائے، لیکن بہرحال دعائیں کرتے وقت ایسا خیال نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاکیزہ اولاد دے. یہی دعا حضرت زکریا نے بھی کی تھی. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرتے رہے. بالآخر حضرت سارہ کے دل میں ایک بات آئی کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد تو ہونی چاہیے. لہذا آپ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر لیجئے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اولاد دے دے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کی باندھی تھی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. صحیح قول یہی ہے کہ یہ وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور اس نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجرہ سے نکاح کیا. اللہ نے دعائیں قبول کی. ایثار و قربانی کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ دعائیں جلد قبول کر لیتا ہے. دعا تو ہر ایک کی قبول کرتا ہے، لیکن جو اللہ کی نسبت پر قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں، ایثار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتا ہے. چنانچہ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم سے جو ہے حاملہ ہوئی. اب حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہ چھوٹی بیوی تھی حاجرہ، تو ان سے جو ہے گویا کہ حمل رہا. حضرت سارہ کو دل میں آیا کہ میں اولاد سے محروم ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اولاد دے گا. وقت پورا ہوا حمل کا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی امید ہونے لگی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا. دیکھو حمل رہنے کے بعد بھی اولاد دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں. عین وقت پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑ کر لیتے ہیں، یا جو ہے اولاد نہیں دینا ہوتی ہے تو وہاں پر بھی جو روک دیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام برابر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے. آپ کی قربانیاں بڑی تھی، آپ نے بڑی قربانیاں دی. آپ نے موٹے موٹے امتحانات سنے کہ کیسے کیسے امتحان ہوئے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی. حضرت حاجرہ کے پیٹ میں اسماعیل بیٹے تھے، لڑکا تھا،
فرشتے کی طرف سے غیبی آواز آئے کہ حاجرہ گھبراؤ نہیں، تمہیں لڑکا ہوگا، اور اس کا نام جب لڑکا ہو تو یہ تورات کا بیان ہے کہ جو اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو پوری دنیا کی حکومت کا مالک بنائے گا۔ چنانچہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ یہ بشارت پوری ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ نے آپ کی امت کو پوری دنیا کی حکومت اور باغ دور دے دی تھی، اور آپ ہی کے زمانے میں پورے حجاز کے حاکم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو بہرحال یہ بشارت بھی ملی اور کہا کہ جو اس کا نام اسماعیل رکھنا، اللہ کی سننے والا، اسماء سے ہے، اسماء ایل اللہ کے عبرانی زبان میں اللہ کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں یہ لڑکا پیدا ہوا بڑی تمناؤں کے بعد، اور اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی تھی، اور کوئی تعجب کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی عمر میں بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس کو قدرت حاصل ہے۔ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سن 54 میں یہاں پر تشریف لائے تھے، دوسری مرتبہ سن 56 میں آئے تھے، پہلے سن 54 میں آئے تھے۔ بڑے مجاہد ملت تھے، بڑے محدث تھے، بخاری شریف پوری ان کو ازبر یاد تھی، اور بڑے اونچے پائے کے ولی بھی تھے۔ 54 میں گھوڑا میں آئے تو اس وقت کی عمر 75 سال کی تھی، اور یہاں پر خبر آئی تھی کہ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اسجد رکھا ہوا، آج بھی زندہ ہے۔ تو بہرحال بڑی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ ابھی 4-5 سال پہلے بنگلہ دیش کے اندر ایک بڑے عالم تھے جو دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، حضرت مدنی سے ہی پڑھے ہوئے تھے، بالکل کالے رات کی تلوں کا چہرہ تھا، یعنی خوبصورتی نہیں تھی چہرے پر، لیکن بڑے عالم تھے۔ 75 سال کے 80 سال کی عمر میں ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اور چاند کا مکھڑا تھا، ایسا پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو دے سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی تھی، اور اس عمر میں آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ چنانچہ جو ہے لڑکا پرورش پاتا رہا کچھ مدت تک۔ اب جو ہے حضرت سارا کو یہ دل میں تمنا ہوئی کہ آخر میں ایک شہزادی ہوں، اور میں بھی ایک عورت ہوں، لیکن میری گود اولاد سے خالی ہے۔ اس سے ان کے دل میں بڑی حسرت پیدا ہوتی تھی کہ میرا یہاں لڑکا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو محسوس بھی کیا، اور یہ اللہ کی قدرت تھی، لیکن وہ بھی دعائیں کرتے تھے۔ بعد میں اللہ نے ان کو بھی دی اولاد، لیکن وہ بھی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی اولاد عطا فرما۔ تو اسماعیل پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بڑی دل لگن کے ساتھ ان کی پرورش کی، تربیت کی۔ ایک ہی لڑکا تھا، اور جس کو ایک لڑکا ہوتا ہے اس کو پوچھو کہ تمہارے لڑکے کی کیا قدر ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک لڑکا ہوتا ہے تو ہم کو اس کو بہکا دیتے ہیں، ہر اس کی تمنا کو پوری کر کے اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور اسی طریقے سے ایک اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کی پرورش کی، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، دنیا میں کچھ وجود میں لانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ چنانچہ کچھ مدت کے بعد تولیت کی روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت سارہ نے یہ کہا کہ آپ جو حاجرہ کو کہیں چھوڑاؤ، لیکن جہاں ظاہر بات ہے کہ آج کی تورات میں ہو بہو باتیں تو ہوتی نہیں، بہت سی باتیں بلکہ اکثر باتیں بدلی ہوئی، اور آج کی تورات میں تو ساری باتیں بدلی ہوئی۔ چنانچہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ حاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کو جو ہے چھوڑاؤ۔ کہاں چھوڑاؤ؟ اس کے لیے جو ہے علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم تیار ہو گئے، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کہ ایمان و یقین میں کتنی پختگی تھی، اتنی بڑی عمر کے اندر آپ کو لڑکا ملا ہے، بڑی تمناؤں کے بعد اتنی قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں، لیکن جب اللہ کا یہ حکم ملا کہ اپنے اس بیٹے کو اور ماں کو بھی جو ہے ہم کہیں وہاں پر چھوڑ دو، حضرت ابراہیم نے کوئی چونہ کی جائے بغیر اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے تیار ہو گئے۔
اب کہاں جاوے کیسے جاوے، علاقہ کچھ دیکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ چلو اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو جو ہے میں چھوڑ دوں، آپ کی رہنمائی کروں۔ چنانچہ براق لے کر آئے۔ براق ایک تیز رفتار جنت کی سواری ہے جو سیکنڈوں میں لاکھوں میل جو ہے سفر کر سکتا ہے۔ یہ جو ہے سواری لے کر جبرائیل آئے اور حضرت ابراہیم کو، ہاجرہ کو اور اسماعیل کو سوار کیا۔ اسماعیل اس وقت چھوٹے سے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اور حضرت جبرائیل لے کر چلے تیز رفتار سواری کے اوپر۔ راستے میں بہت سے علاقے آتے تھے جو بڑے زرخیز اور باغ و بہار والے علاقے آتے تھے۔ حضرت ابراہیم جبرائیل سے پوچھتے تھے کہ یہاں میں جانا ہے، جبرائیل فرماتے کہ نہیں، اور آگے جا۔ اور علاقہ آتا، پھر حضرت ابراہیم پوچھتے، جبرائیل فرماتے کہ نہیں، یہاں اللہ کا حکم نہیں۔ یہاں تک کہ جو ہے ایک سنگلاخ علاقہ جہاں پر نہ کوئی آدمی نہ کوئی آدمزاد، کوئی انسان نہیں، کوئی پرندے بھی نہیں، کوئی درخت جو ہے، کوئی باغ و بہار بھی نہیں، سارا کا سارا جو ہے پہاڑوں کا جنگل، سنگلاخ زمین اور ریتیلی زمین، اوپر سے سورج کی گرمی، نیچے سے پہاڑوں کی گرمی، ایسا سخت علاقہ آیا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے میں یہاں پر آپ کو چھوڑ دوں۔ ذرا اگر کسی وجہ سے جو ہے گھر میں دیر ہو گئی میاں کو اور بیوی اکیلی ہو تو آتے ہی جو لڑنا جگڑنا شروع کر دیتی۔ خیر، آدمی کو کوئی کام کے بغیر باہر نہیں رہنا چاہیے، جلدی اپنے گھر پر پہنچ جانا چاہیے، اور عشاء کے بعد تو جو ہے باتیں کرنا بھی منع ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے کوئی ضرورت سے ہو تو جو اس صورت میں بھی جو عورت کیا گھبرا جاتی ہے، چاہے کتنا ہی بڑا مکان ہو، بڑا مکان تو اور زیادہ گھبراہٹ ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا کہ یہاں پر اتر جاؤ اور یہاں پر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو، تمہیں نہیں رہنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل کے حکم سے کہنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اترے وہاں پر جہاں پر بیت اللہ تو نہیں تھا اس وقت، بنا ہوا نہیں۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی ہے وہ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ تو وہاں پر اتار دیا اور حضرت جبرائیل چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چلنے لگے، اور جہاں پر آج صفا ہے مروہ ہے اس کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے چھوڑ دیا اور تھوڑا سا پانی اور کھجور ساتھ تھی وہ دے دیا حضرت، اور کچھ بولے بغیر، اللہ کا حکم نہیں تھا، کچھ بولے بغیر چلنے لگے۔ اب ظاہر بات ہے عقلوں کا بیٹا بڑی تمناؤں کے ساتھ ملا ہو، باپ کے دل پر کیا آلے گزرتے ہوں گے، چلتے ہوں گے، لیکن اللہ کا حکم تھا برضا و رغبت، وہاں پر چھوڑ کر چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ نے دامن پکڑ لیا، کہا کہ ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے۔ دوسری مرتبہ پوچھا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہم اکیلوں کو ایسے جنگل بیابان میں جہاں پر کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ اور چرندہ نہیں، جہاں پر کوئی درخت نہیں، کھانے پینے کے کوئی اسباب نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، کچھ بھی نہیں، اور دور دور تک آبادیاں نہیں ہیں، تو ایسے علاقے میں چھوڑ کر ہمیں کہاں جا رہے ہیں؟ پھر بھی حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا اور کہا کہ کیا اللہ کا ہی حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں، بس اتنا کہا اور کچھ نہیں۔ اذا اللہ یضیعنا، حضرت حجر نے کہا جاب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آخر وہ بھی جو ہے خلیل اللہ کی بیوی تھی نا، اتنا بھی یقین پختہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلنے لگے۔ ذرا چلتے چلتے دور پہنچے جہاں سے بیوی بچے نظر نہیں آتے تھے، تو کعبہ اس وقت تو موجود نہیں تھا، لیکن وہاں پر ٹیکری موجود تھی اس جگہ پر، تو آپ نے اس کی طرف روکا اور فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایسے جنگل بیابان میں لق و دق میدان کے اندر جہاں پر کوئی انسان ہے اور یہاں پر کوئی چرندہ پرندہ نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی باغ و بہار نہیں، ایسی جگہ پر میں چھوڑ کر آیا ہوں جہاں پر تیرا مکرم جو ہے گھر ہے۔ لہذا آپ نے دعائیں کی کہ اللہ مجھے اولاد میں ایسی اولاد پیدا کرنا جو نمازوں کو قائم کرنے والی ہو اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرما، اور یہاں پر جو ہے ہر قسم کا پھل پھول مہیا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی، اور یہ دعا کر کے آپ آگے چلے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر پھر اپنے ملک، اپنے وطن فلسطین کے اندر آپ چلے گئے۔ اب اس کے بعد معاملہ کیا ہوا اور کہاں تک
جو ہے یہ معاملہ چلتا رہا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے آئے گی۔